بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1696 اور آج سورہ فاطر کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 11۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، واللہ خلقکم، اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے یعنی قطرہ منی سے، ثم جعلکم، پھر اس نے تم کو بنایا، ازواجا، جوڑے جوڑے، وما تحملو، اور نہیں حاملہ ہوتی، من انثى، کوئی مادہ، ولا تدعو، اور نہ وہ جنتی ہے، الا بعلمی، مگر اس کے علم کے ساتھ، وما يعمر، اور نہیں عمر دیا جاتا، من معمر، کوئی عمر دیا جانے والا، ولا ينقص، اور نہ کمی کی جاتی ہے، من عمرہ، اس کی عمر سے، الا فی کتاب، مگر وہ درج ہے کتاب یعنی لوح محفوظ میں۔ ان ذلک، بے شک یہ بات، علی اللہ، اللہ پر، یسیر، نہایت آسان ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اللہ ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک یہ اللہ کو آسان۔ اس آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے۔ دوسری بات، پھر اس نے تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا۔ تیسری بات، کسی عورت کو جو کوئی حمل ہوتا ہے اور جو کچھ وہ جنتی ہے وہ سب کچھ اللہ کے علم سے ہوتا ہے۔ چوتھی بات، کسی عمر رسیدہ کو جتنی عمر دی جاتی ہے اور اس کی عمر میں جو کمی ہوتی ہے وہ سب ایک کتاب میں درج ہے۔ پانچویں بات، حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں بھی انسان کی پہلی پیدائش کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم سب کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی تو ہے جس نے سب سے پہلے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ یہاں مٹی سے پیدا فرمایا اس لیے کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی ہی سے پیدا فرمایا۔ ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، تو باپ کو مٹی سے پیدا کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ اس باپ کی تمام اولاد بھی مٹی ہی سے پیدا کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ انسان ہی کے نطفے پر منحصر کر دیا کہ ماں اور باپ کا نطفہ جب ملتا ہے تو حمل ٹھہرتا ہے، اسی حمل کے نتیجے میں انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور اب پیدائش میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی جنس کو پیدا نہیں فرمایا بلکہ 2 الگ الگ جنس نے پیدا فرمائے، مرد اور عورت یعنی نر اور مادہ، جو کہ ایک دوسرے کے جوڑے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا نظام چلا رہا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے پیدائش کا ثبوت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں ملتا ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو حضرت آدم علیہ السلام کی جیسی ہے، جسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا گیا کہ ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں بھی انسانوں کی پیدائش کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم۔ لوگوں، اگر تمہیں مرنے کے بعد بھی اٹھنے میں شک ہو تو سوچو
کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جو صورت دیا گیا تھا اور وہ بے نقشہ تھا، یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ پھر جب انسان پیدا ہو جاتا ہے تو وہ کتنی عمر پائے گا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا کہ کس کو لمبی عمر عطا کی گئی تو کس کو مختصر زندگی عطا کی گئی۔ کوئی 100 سال تک زندہ رہتا ہے تو کوئی 10-20 سال، یا پھر کوئی پیدا ہوتے ہی فوت پا جاتا ہے وفات پا جاتا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے کیا ہوا ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جس کے لیے لمبی عمر لکھ دی گئی ہے وہ اپنی اس عمر کو پہنچ کر ہی رہتا ہے، کیونکہ یہ کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس لیے وہ اس متعین عمر سے نہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی ایک لمحہ پیچھے۔ جو عمر متعین ہے اسی کے بقدر جیتا ہے۔ ایسے ہی جس کی زندگی مختصر لکھی گئی ہو وہ اسی مختصر زندگی کو گزار کر اس دنیا کو چھوڑ چلا جاتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ انسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی عمر اسی وقت لکھ دیتا ہے جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، پھر جب اس کی ماں اسے جنتی ہے تو وہ اپنی اس لکھی ہوئی عمر کو پہنچ کر رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی عمر ایک جیسی نہیں لکھی۔ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نطفہ ماں کے پیٹ میں 40 یا 45 دن کا ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے رب، یہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ پھر جو بھی اللہ طے کرتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے رب، یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ پھر جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا عمل اور کتنا جیے گا اور کتنا اس کا رزق اس کو ملے گا، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے اور صحیفے کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس میں نہ کمی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ جو کچھ بندوں کی عمروں کا طے کرنا ہے، چاہے وہ لمبی ہو یا کم، یہ سب اللہ کے لیے آسان ہے۔ تو جب یہ اللہ کے لیے آسان ہے تو پھر تم کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے میں اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھ کر آخرت کے تصور اور آخرت کے یقین کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔